بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری جنرل کونسل کی جو میٹنگ ہے، اس میں ساتھ گزشتہ جو ذمہ داری کا وقت تھا اس کی تکمیل بھی ہے، اور آنے والے جو وقت ہے اس کے تقرر نامے بھی ہیں۔ جہاں تقرر آنے والے وقت کے لیے ان احباب کا ہے کہ جو پہلے بھی ذمہ دار تھے، اور پھر وہ لوگ جو نئے مقرر ہوئے ہیں، تمام احباب سے عرض کروں گا کہ ایک شے ہوتی ہے احساس ذمہ داری ذمہ دار کے لیے بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ہمیشہ احساس سلامت رکھیں۔ یہ احساس کی سلامتی آپ کو ایمانی جو رشتہ ہے اس کی نزاکت سے لے کر اپنی ذمہ داری کی ادائیگی تک ایک ہی چیز میں سیدھا رکھے گی۔ ذمہ دار جیسے اپنے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، ایسے ہی ذمہ داری کے علاقے میں وہ انتظام و انصرام اس کے ذمے ہوتے ہیں، اور ایک نظم ہے جس نظم کے تحت انتظامات مکمل کرنے کی اپنی جو ایک صحیح ہے یا کوشش ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو جب تک پورا سٹرکچر ایک ترتیب سے اور ایک حدود و قیود میں قائم نہ ہو، نتائج نہیں آتے۔ ہم جب مزاج کی بات کرتے ہیں، انسانی مزاج، اس پر حالات، واقعات، اس کی صحت، اس کے معاملات، لوگوں کے رویے، بے شمار پہلو ہیں جو انسانی مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مزاج انسانی کلی طاقت رکھتا تو دین حق اسے بیان فرماتا، اسی لیے کہ جہاں وہ تنگی محسوس کرتا ہے اللہ کریم نے اسے صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ استعداد اس کے اندر موجود ہے۔ پھر جہاں اسے کامیابی یا حصول ہے کسی پہلو سے، اسے شکر گزاری کا فرمان ہے اس کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے۔ تو کامیابی پر شکرانہ ہے تو شکر کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ اس لیے کبھی یہ کہہ دینا کہ مزاج جو ہے وہ حاوی آ گیا، تلخی ہوگی، یہ بات درست نہیں گردانی جاتی۔ نہ اس بات کو شرعی طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی غصہ آ گیا تو زیادتی ہوگی تو بخیر ہے، غصہ جو آ گیا تھا نہیں۔ نہ اسے کوئی اخلاقی طور پر، عمومی انسانی مزاج میں بھی اسے ایکسیپشن نہیں ہے کہ اسے ایکسیپٹ کیا جائے۔ ہمیں رواجات سے اخلاقی اقدار، جنہیں اقدار کا نام دیا جاتا ہے لیکن ان میں اخلاق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے باہر ہوتی ہے۔ ہمیں کسی اور بات سے سروکار نہیں ہے، نہ ہونا ہے۔ ایک بنیادی حصہ بحیثیت مسلمان جو اللہ کریم کا حکم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، یہ وہ حدود و قیود ہیں جس میں مجھ سمیت ہم سب کو رہنا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو اس مسافر کو بامنزل کرے گا۔ کل میں افطاری کے وقت جو گزارشات پیش کر رہا تھا، میری غلطی، میں نے خیال نہیں کیا
کہ وقت پورا ہو گیا، میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا، پیشتر اس کے کہ ہوٹل بچتا، لیکن جب ہوٹل بچا تو پھر ضروری ہے کہ افطاری ہو، چہ جائے کہ گفتگو ہو۔ تو اس میں بات میں معیت باری تعالیٰ کے حوالے سے کر رہا، اس کی ذات کی طرف سے معیت جو ہے وہ ہر شے کو، ہر ذرے کو حاصل ہے، اس لیے کہ کوئی شے اس سے بعید نہیں ہے۔ یہ انسان کو شرف عطا فرمایا اللہ کریم نے کہ یہ معیت باری تعالیٰ کے لیے نہ صرف چاہ سکتا ہے بلکہ اس کے کرم سے اس کا حصول اس کے لیے ممکن فرمایا۔ وہ اصول و ضوابط جو اللہ کریم نے پسند فرمائے ہیں انہیں اختیار کرتے ہوئے نہ صرف یہ اس کا قرب چاہ سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ ابتداً ہی قرآن کریم ولی اللہ بیان فرماتے اس راہ کے مسافر کا جو پہلا قدم ہے اسے قرآن کریم ولایت کا درجہ عطا فرماتا۔ تو جو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو جن امور پر ہم اپنی ذمہ داری یا ذمہ داری کا یہ جو تعین جو ہمارے ذمہ آیا اسے آپ دیکھیں تو اس کا ماصل دینی ہے، ایک دینی ذمہ داری ہے۔ دنیا ساری ہی دین کے تحت ہے، ہر ذمہ داری دین کے تحت آتی ہے، یہ بالخصوص دینی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں اگر ہمارے مزاج حاوی آئیں، ہمیں بات ناپسند آئے یا ہم اپنی ذمہ داری کو دنیا کے لیے استعمال کریں، اپنی حیثیت اور اپنی خواہشات کے لیے استعمال کریں، تو یاد رکھیے اتنا ہی یہ معاملہ نازک تر ہوتا جائے۔ ہم نہ تھے، یہ جہان تھا، ہم نہ ہوں گے، یہ جہان ہوگا جب تک اللہ کریم کو منظور۔ ہم نہ تھے، یہ طلوع غروب سورج چاند کا تھا، نہ ہوں گے تو یہ طلوع غروب تب تک رہے گا جب تک اللہ کریم کو منظور۔ ہمارا ہونا وہ حصہ جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی فرصت کا استعمال کیا کرتے ہیں، اس لیے حوصلے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں، ہمہ وقت پوری کیفیت کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، احساس کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی منفعت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جو تکریم کے لالچ ہوتے ہیں، اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ بندے کی دین اسلام کی ترویج میں ذمہ داری لگی ہو، اس سے بڑی کوئی آبرو ہے، اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ اور یاد رکھیے اس کی نزاکت کا احساس، گناہگار آدمی ہوں، خطا کار ہوں، کم علم بھی ہوں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے، یہ وہ راستہ ہے کیونکہ اللہ کریم بہانوں سے عطا فرماتے ہیں، اس بہانے کی یا اللہ تیرے نام پر تیرے بندوں میں حاضر ہوا، رحمت کا سبب ہو جائے گا۔ اتنی بڑی عطا میں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے لالچ، تو جب آپ احساس آپ کا غالب رہے گا، اور اس کے غالب رہنے کے لیے باقاعدگی اپنے معمولات کی درکار ہے۔ اگر اجتماعی ذکر پر نہیں ہے تو کیا ذاتی ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ دن میں کہیں ذکر پر تشریف لے گئے ہیں تو شام کو اپنا معمول ضرور کریں، اسے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ میں ذکر کرا رہا ہوں، نہ چھوڑیں۔ ایسا سمجھیں کہ جیسے میرا اپنا جو معمول ہے وہ رہتا ہے، اسے ادا کرو۔ ہاں اگر شام کا ذکر ہے، آپ نے اپنا بھی ذکر ہو گیا، ساتھیوں کی بھی ہوگا، یہ ایک الگ بات، لیکن اپنے معمولات کو پورا جیسے ہوتا ہے نا دھیان رکھتے ہوئے، تاکہ تازگی رہے، ایمان مضبوط ہو، اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس جو میں نے احساس کی بات کی ہے،
اس کا اگر کسی نے جائزہ لینا ہو اپنے ذاتی معاملات، کاروباری معاملات، اور پھر جہاں ذمہ داری ادا کر رہے ہیں وہاں کے معاملات، اس کا مواد نہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت حد تک جو ایک احساس ہے اور لحاظ ہے اس کا ساتھی ادراک کر رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اس رخ پر یہ نہیں لگتا کہ ہمارا رخ کو آسانی کی طرف ہے، اور اس کا کوئی احساس نہیں کر رہا۔ ان موضوعات پر میں دانستہ گفتگو نہیں کرتا کہ ہمارے ہاں وہ نقطہ جو عرض کیا گیا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس گزارش کے بدلے میں ایک پوری زور و شور سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بولے کیوں۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ جو کلام ہے اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری قوم کی بھلائی ہے، ہمارے ملک کی بھلائی ہے، دینی پہلو ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ یہ آج ہمارے حالات ایسے ہیں، لیکن یہ ضرور کوشش فرمائیں کہ بحیثیت ذمہ دار خود بھی اپنے ساتھیوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ وہ اس شدت کا حصہ نہ بنے۔ تربیت جس نے کرنی ہے وہ اگر ذات کو توجہ نہیں دیتا، اپنے گھر کو توجہ نہیں دیتا، دوسروں کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو یہ جو ایک خوبصورت خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے اسے جدت کے نام پر بکھیرا جا رہا ہے۔ اپنے گھروں پر توجہ دیں، اپنی ذات سے اپنی اولاد تک توجہ دیں، وقت صرف فرمائیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ جو وقت میسر آتا ہے وہ اسکرین پر ہوتا ہے، غور کیجیے گا۔ اگر ٹی وی نہیں ہے تو موبائل ضرور ہے۔ گھر کے 4 فرد ہیں، آپ غور کیجیے گا وہ 4 افراد دن میں کس وقت اور کتنا اکٹھا بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک انداز زندگی کا ایسا تھا کہ کھانا اکٹھا کھایا جاتا تھا۔ غور کیجیے گھر میں اکٹھا کھانا کتنا ہے۔ توجہ دیں۔ اولاد ہماری ذمہ داری ہے، گھر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے اور باہر بھاگتے رہیں گے تو کیا ہماری ذمہ داری ادا ہوگی؟ وہیں سے ہماری تربیت بھی ہوگی، وہیں سے ہمارا احساس جو ہے اس میں بھی مضبوطی آئے گی۔ ہماری اولاد کو تاریخ، اپنی تاریخ معلوم نہیں، وہ حوادث جو اس قوم کو پیش آئے اس سے وہ بیگانہ ہے، وہ نہیں جانتے۔ ان کے سامنے آج کی جدت اقوام عالم کی حیثیت بڑھا کر بیان کرتی ہے، وہ اسی کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن یہ بھاگنا ان کے پیچھے بھاگنے کے مترادف ہے۔ اور جتنا بندہ اغیار کے پیچھے بھاگ رہا ہے بحیثیت مسلمان، اتنا وہ اپنے دین سے دور ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو ایک رہنما حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت نہیں بھائی، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو کیا ہم آپ کا حکم مانتے ہیں؟ یہ جو آپ کی رہنمائی بحیثیت امتی قبول کرنا نصیب ہوا، کیا ہماری سوچ، کیا ہمارا عمل، ایک دفعہ ہم جانچے تو صحیح۔ تو یہ جو ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ معاشرے کا یہ جتنا عکس ہے یہ اس کی غمازی کر رہا۔ ہم آٹے میں شاید نمک کے برابر بھی نہ ہو۔ کبھی غور کیا ہے؟ ایک آٹا جو گوندا جاتا ہے جس برتن میں،
اس کے حجم کے مطابق آٹا ڈالا جاتا ہے، پھر ہر کوئی اپنے ذائقے کے مطابق اس میں نمک ڈالتا ہے۔ آٹا بہت زیادہ ہوتا ہے، نمک چٹکی بھر ہوتا ہے، لیکن ذائقہ بدل جاتا ہے اس ساری روٹی کا۔ تو ہمیں تو اس سے بھی غرض کوئی نہیں کہ ہمارا ہونا کوئی ذائقہ بدلے نہ بدلے، ہمارا ہونا تعمیل حکم کے لیے، اپنے اللہ کا حکم ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے بھائی۔ تو اپنے ذات، اپنا گھر، اپنی اولاد اگر ہم یہ نہیں سنبھال سکتے تو مخلوق میں جو تبلیغ ہے وہ کیسے کر پائیں گے؟ تو کوشش کریں کہ ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارے ساتھی اس آج کی شدت کا حصہ نہ بنے۔ میں نے عرض کیا کہ کمزور خطا کار ہوں، میں کسی پر کیا رائے قائم کروں، لیکن جو کچھ معاشرے میں ہمارے سامنے موجود ہے رہنما کی شکل میں، میرے پاس ایسے الفاظ کو نہیں جو ان سب کو جمع کر کے ان کے متعلق میں ادا کروں۔ تو اس لیے کہ کوئی نجات دہندہ ہے، اس لیے کہ کوئی ان میں بہت کمال کر رہا ہے، اس لیے کہ دوسرے بڑا برا کر رہے ہیں، یہ ایک ہی رخ ہے۔ کسی کو ہم آج سمجھ پائیں گے، کسی کو ہم کل سے آجا سمجھیں گے، فرق اتنا سارا ہے۔ جب تک ہمارا عمل اور معیار دین اسلام نہیں ہوگا، تب تک وہ بات جو ایک اسلامی سلطنت کی اور خلافت کی جو تاریخ اسلام ہے وہ دہرائی نہیں جا سکے گی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ کوشش کریں کہ جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو تربیت کی جا رہی ہے، اس کے مطابق عمل ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتر کوئی نقطہ ہے تو انسانی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، آپ اپنا مشورہ دیں۔ کسی کی کوئی حتمی بات نہیں ہے انتظامی امور کی، اگر اس سے بہتر کوئی مشورہ ہے تو اسے اختیار کیا جائے گا۔ تو مشاورت تو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو یہ تو بندے مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی مشاورت کرے۔ پھر جو آپس کا رہنا ہے، جو لحاظ ہے، مزاج میں نہیں کہتا کہ سب کا ایک ہو جائے گا، مزاج مختلف ہے، رہے گا، ایک حد ہوتی ہے، اسے کراس نہ کیا جائے تو گزارا ہوتا رہتا۔ آپس کا تعلق صاف اور خوبصورت، اگر 2، 4، 5 شعبوں کے ذمہ دار جمع ہیں، وہ اس ایک شعبے کی ذمہ دار یا اس کی نمائندگی کو اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر کچھ نہیں دیکھ رہے۔ مجموعی طور پر وہ احساس کریں کہ بنیادی طور پر ہم سارے سلسلہ عالیہ کے ممبر ہیں، ساتھی ہیں، سالک ہیں، اور اللہ کریم مشائخ اعظام کی محنتیں قبول فرمائے۔ اللہ کریم حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ بے شمار شعبوں میں کام کیا، اور ہم جیسے ناکارہ لوگ اسی جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ جہاں جو شعبہ جس طرف مشائخ نے اشارہ فرمایا ہے اس میں جتنی محنت ہو سکے وہ ہم کرتے چلے جائیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی توجہ ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تمام ابواب کی کاوش کو قبول فرمائے کہ کسی شے یا کسی رخ جو اشارہ ہمیں فرمایا گیا ہے اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، وہ ہمارا سبب ہے، لیکن نہ اس کے رخ کو اور نہ اس کی تعمیر کو، ان دو باتوں کو
اللہ کا شکر ہے، کمپرومائز نہیں ہونے دیا گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ باقی انسان ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جیسے ہم ہیں ایسا اور کوئی نہیں، یا کوئی دعویٰ نہیں ہے انفرادی حیثیت کا۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے، اس کا نام ہے، تعین کر دیا گیا ہے ہمارے راستے کا، اس کی ہی توفیق سے اس راہ پر مسافر ہیں کہ اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ زندگی کی تو اتنی ساری بات ہے، لیکن جو اس کی طرف سے آنا ہے اور اسی کی طرف جانا ہے، اس کا احساس اس زندگی کی نزاکت جو ہے اس سے آگاہ رکھے گا۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہم اپنی جو سانسیں، جو ساعتیں، جو فرصت بچتی ہے، اسے اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی پر صرف کر پائیں۔ دیا ہے اس سارے کو میں نے دیکھا ہے، اس میں آپ سب سے جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایجنڈا وہ امانت ہے، اسے اپنے وقت میں اپنی متعلقہ جگہ تک پہنچنا چاہیے۔ ساری محنت کو مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے لکھا جائے، اسے پرنٹ کیا جائے، اسے کاپی کیا جائے اور پھر یہ مہینہ ہماری ویسٹ کوٹ کی جیب میں رہے، نہیں۔ کوشش فرمائیں کہ جتنا جلد ممکن ہو اگلا ماہانہ اجتماع جب ہو اس تک ہر ساتھی تک بات پہنچ چکی ہو۔ منظم فرمائیں اپنے آپ کو جتنا کر سکتے ہیں، یہ حالات وقت کی بھی ضرورت ہے۔ جی بیٹھو، تشریف رکھو۔ اب آپ لوگ بیٹھے ایسے ہیں کہ آپ نے حلف اٹھانے کے لیے بھی اپنی گنجائش کوئی نہیں رکھی ہوئی، تو اتنا بیٹھنا تھا نا کہ اپنا پیپر بندہ اٹھا سکے۔ پھر دوسری جو یہاں میں اس کو ساتھی کو عرض کر رہا تھا کہ یہ میں لائیو ہوں، یہ جو اپنا حلف نامہ نیچے رکھ کر بیٹھا تھا، تو ہمیشہ مسجد کا کلام کا جو احترام ہے یہ نہ بھولیں۔ خانہ خدا میں آپ کو زندگی میں ایک دفعہ نصیب ہوا آنا یا زندگی خانہ خدا میں بسر ہو، ہر دو صورت میں جو مسجد کا احترام ہے وہی۔ اسی طرح کلام ذاتی کی دیکھیں، یہاں پر مہر نبوت ہے، اللہ رسول کا نام ہے، آپ اسے کیجول لے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ تو یہ باریکی ہے، بنیاد ہے۔ آپ باقی عمومی پیپر رکھتے ہیں تو رکھیں نا جی۔ اسی طرح جب ہم ایسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ ہم قرآن کریم کو جس طرح اٹھاتے ہیں، جس طرح رکھتے ہیں، کیوں؟ مسجد میں اس کے ہاتھے میں جو گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، غور کیا؟ مسجد میں بیٹھے وائی فائی کے استعمال سے دنیا کی کنیکٹیوٹی چل رہی ہے، یہاں سے ہماری اپلوڈنگ ہو رہی ہوتی، خیال فرمایا کریں، عدم توجہ ہے، متوجہ رہا کریں۔ ساری چیزیں کمی بیشیاں، لیکن جب بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے اتنی ہی نزاکت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم اپنا جو اپنی طرف کا جو ایک احساس ہے، جو احترام ہے،
اس کی ادائیگی کی کاوش تو کرتے رہیں۔ تو میں اب آپ سے عرض کروں گا حلف کے لیے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، لیکن کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس سلسلہ عالیہ، الاخوان، الاخوات، الفلاح، اسی طرح جو باقی بھی ذمہ داری کی ہماری آرگنائزیشنز، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اچھی ویل آرگنائزڈ ہو گئی ہیں۔ اللہ مزید ترقی دے۔ تو میرے ساتھ دہراتے آئیے گا، اور جہاں نام آئے گا یا ولدیت، ذمہ داری، علاقہ، وہاں اپنی ذمہ داری اور متعلقہ جو آپ کی ہیں ولدیت، ذمہ داری اور علاقہ، یہ آپ ساتھ بولتے جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نام، ولدیت، ذمہ داری، علاقہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو عہد کرتا ہوں کہ میرے مربی و محسن اور عظیم شیخ حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے قائم کردہ اس نظم میں اپنے شیخ مدد اللہ علی کی مجھے تفویض کی گئی اس ذمہ داری کو مقدور بھر کوشش سے ادا کروں گا، اور اپنے ذاتی معاملات پر ہر طرح سے ترجیح دوں گا، اور اپنی تمام توانائیاں سلسلہ عالیہ کی ترویج، دین کی سربلندی، اصلاح معاشرہ اور خدمت خلق پر صرف کروں گا۔ اللہ کریم مجھے خلوص فی النیت اور عمل نصیب فرمائے، اور اس جد و جہد اور دین کی سربلندی کی کاوش کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ بیٹھ تشریف نامہ پرنٹ کراؤ۔